منمانی کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے، کیسے ملے گا؟ چلو میں تمہیں وہ بھی راستہ بتا دیتا ہوں، عمر میں برکت ہو گئی، مال میں بھی برکت لے لو، ہو جائے گا کام۔ پہلے تو اس میں ہی سمجھ لیا نا آپ نے۔ اس نے غریب کو کیا کرا تھا؟ کھانا کھلایا تھا، انہیں دعا دے دی، ٹھیک ہے، عمر میں برکت ہو، اب مال کی برکت لے لو۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، ان کے حالات سے، ان کی زندگی سے کون واقف نہیں کہ علی کے گھر کے اندر کئی دن فاقے رہا کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ کا چولہا کئی دن نہیں جلا کرتا تھا، حسن اور حسین 3 دن تک بھوکے رہا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے شہزادوں کے لیے اگر کسی باغ میں نوکری بھی کرنی پڑتی تھی، مالی بھی بننا پڑتا تھا تو مالی بن جاتے تھے، کھجوریں پیڑ سے توڑتے تھے، اس کے بدلے میں کھجوریں ملتی تھی، علی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اس کے باوجود گھر میں فاقہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا 3 دن ہو گئے، حسنین کریمین کے حلق سے ایک دانہ تک نہیں اترا، چولہا تک نہیں جلا۔ ان 3 دنوں کے اندر سیدہ بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چرخے سے سوت کاٹا، دھاگا سوت، سمجھ رہے ہیں؟ 3 دن کے اندر جو سوت اکٹھا ہوا وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو دیا اور کہا جا کر یہ بازار میں بیچ کر گھر کا راشن لے آؤ، یہ بازار میں فروخت کر دو اور گھر کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، حسن اور حسین نے کچھ نہیں کھایا، چولہا نہیں جلا، یہ دھاگا بیچ دو بازار میں اور راشن لے آؤ۔ مولا کائنات وہ دھاگا لے کر گئے، بازار میں فروخت کیا، 6 درم کا فروخت ہوا۔ کتنے درم کا؟ بہت ہے، 6 درم بہت ہے۔ آج بھی 2 ریال بہت ہوتے ہیں، 2 ریال میں اچھا خاصا انسان 5 ریال میں پورا پیٹ بھرتا ہے، آج کے دور میں ہوٹل پہ بھرتا ہے، 4 ریال میں بھرتا ہے، اتنا بھرتا ہے 2 آدمی کھا لے 4 ریال۔ بہت بڑھیا کھانا لے لو 6-7 ریال کا، 8 ریال کا، مرغی لے لو، بھنی ہوئی لے لو، کچھ بھی لے لو آج کے دور میں۔ ہاں وہ زمانے میں 6 درم کا وہ دھاگا بھی کا۔ مولا کائنات لے کر چلے، بازار کی طرف رک گیا، راستے کے اندر ایک مجبور عورت مل گئی، سوال کیا اور شریعت کی روشنی کے اندر بھکاریوں کی طریقے سے سوال نہ کیا، شریعت کی روشنی میں کہا من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے لیے قرض حسنا دے، اللہ کے لیے قرض حسنا، اس کا نعم البدل ملے گا۔ مولا کائنات نے وہ 6 درم اس سائل سوال کرنے والی کو دے دیے۔ راشن لینا تھا گھر کے لیے، لیکن خالی ہاتھ مڑے، تھوڑی ہی دور چلے تھے، سامنے سے ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں اونٹنی تھی، مولا کائنات کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اے مولا کائنات، اے علی، کیا یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا کائنات نے کہا خرید تو لوں لیکن پیسے نہیں ہیں میرے پاس، خرید تو لوں لیکن۔ وہ کہنے لگا تو پھر آپ ایسا کریں، ایسے ہی لے لیں،
جب آپ کا دل ہے خریدنے کا خرید تو لوں، لیکن پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ ایسا کریں ایسے ہی لے لیں۔ اور اونٹنی کی رسی مہار حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ دینے والا دے کر چلا گیا، علی اونٹنی لے کر چلے، تھوڑی دور چلے تھے، ایک آنے والا آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ کہا بھائی بیچ دیں گے۔ کتنے کی؟ ابھی آپ بولتے کتنے کی، ان نے جیب سے 300 درہم نکال کر دے دی۔ کتنے دے دیے؟ اس زمانے میں 300 درہم۔ آج بھی تمہیں اونٹنی مل جائے گی وہاں پہ 300 ریال، 300-400 ریال میں اونٹنی مل جائے گی آج، اور اس زمانے کے 300۔ ہائے 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 سبحان اللہ، ہاتھ میں 300 درہم، 300 درہم دے کر اونٹنی لے کر چلا گیا۔ مولا کائنات بازار گئے، راشن خریدا، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، کھانے کا سامان لیا۔ کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے۔ کس کے لیے لیا؟ بیوی کے لیے۔ پھر بول لو آج تم بیوی کے لیے نہیں، سب سے پہلے محبوبہ کے لیے لیتے ہو، بڑے بڑے ٹھیکے لیتے ہو، سارے دن کام کرتے ہو، مال لے کر چلتے ہو، پہلے جس کے دیوانے ہو اس کے در پہ جا کر اس کو دیتے ہو، اور گھر میں آ کر کہتے ہو کہ کام نہیں چل رہا۔ سارا دن کیا کرتے رہتے ہو؟ سارا دن کام کرتا ہوں لیکن کیا کروں، نقصان ہو رہا ہے، کیا کروں؟ آرڈر پہ آرڈر مل رہا ہے لیکن بعد میں کیا کریں؟ نقصان۔ پتہ چلا کہیں نہ کہیں دیمک لگی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں وہ چاٹ رہی ہے۔ ہاں، بازار والوں کو مرغ متنجن، گھر والوں کو تیل کا ملیدہ، وہ بیوی بچے ترس رہے ہیں۔ بیوی انتظار کر رہی تھی کہ میرا شوہر لے کر آئے تو بچوں کے لیے انتظام ہو۔ کہا جا ابا سے مانگ کے لیا، اگلے مہینے دے دوں گا۔ جا فلاں سے ادھار لیا، پھر دے دوں گا، اگلے مہینے دے دوں گا۔ پتہ چلا ادھار لیتے لیتے اتنا ادھار ہو گیا کہ اب ادھار دینے والوں نے بھی بند کر دیا۔ تم لے کے واپس نہیں دیتے، اللہ دیے بنے ہو، جس کا لیا کبھی نہیں دیا، ہم بھی تمہیں نہیں دیں گے۔ ہاں، کتنی دفعہ لے کے جا چکے ہو، دیتے نہیں، اچھا ایک دفعہ اور دے دو، دیکھنا گھر میں بچے بھوکے ہیں، دے دو۔ یہ ماں در در جا رہی ہے اس اولاد کے لیے، بھیک مانگ رہی ہے، ادھار مانگ رہی ہے میرے بچے، اور یہ بچے بڑے ہو کر اسی ماں سے کہتے ہیں تو پاگل ہو گئی، تو سٹیا گئی۔ وہ بچے بڑے ہو جاتے نا ذرا سے بولنے کے قابل۔ ہاں، اپنی اس ماں سے جس نے اپنی بے عزتی بھی گوارا کرا لی اس اولاد کے لیے۔ انہوں نے کہا تم تو مانگنے آتی رہتی ہو، واپس بھی تو دیا کر۔ اچھا ایک دفعہ اور دے دو، ایک دفعہ۔ کس کے لیے؟ میرے بچے جو ہیں نا ان کی فیس جمع کرنی ہے، نام کٹ جائے گا اسکول سے۔ میرے بچے جو ہے نا ان کا کورس لانا ہے، نہیں تو اسکول میں نہیں بٹھائیں گے۔ میرے بچے جو ہیں، ہاں میرے بچے، میرے 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 میرے، ہاں ان نے تو ساری زندگی کر دی۔ جب یہ بچے ذرا سے بڑے ہوئے انہوں نے اپنی ماں کو آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ ماں تو سٹیا گئی، تو پاگل ہو گئی، ادھر ابا پریشان کر رہے ہیں۔ نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ میرے پاس ایک غیر مسلم آیا کرتا تھا، ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں۔ میں رات دن اس کا آفس چل رہا ہے، خوب کام چل رہا ہے، خوب چھپائی کا کام تھا اس کا، پریس چل رہی ہے خوب رات دن۔ بیوی جب آئے کہ نہیں کام ہی نہیں چل رہا، کام ہی نہیں چل رہا۔ ہر مہینے کہتے ہیں نقصان ہو گیا، ہر مہینے
نقصان ہو گیا، کبھی اپنے سالے سے یعنی میرے بھائی سے منگواتے ہیں، کبھی کسی سے منگواتے ہیں، نقصان ہو گیا۔ پتہ یہ چلا ایک گھر میں تھی اور ایک باہر رکھی ہوئی تھی، باہر والی پر خوب خرچہ ہو رہا ہے، خوب خرچہ، جتنی کمائی جا رہی ہے ادھر۔ تو یاد رکھنا جو عزت کے ساتھ ماں باپ کر لے کر آئے ہیں وہ تمہاری عزت کو چھپائے گی، اور باہر والی تمہاری عزت کا جنازہ نکلوائے گی۔ باہر والی اس کو تم سے پیار نہیں، اس کو تمہارے مال سے پیار ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ دعا کر لیں، کچھ سننا چاہتے ہو اور بولو، کتنے لوگ اور سننا چاہتے ہو؟ وہ ٹائم تو بہت سارا ہو گیا، دعا کر لیں، سلام پڑھ لیں تھوڑا اور ہے۔ یہ باہر والی جو رکھی ہوئی ہے نا، یہ تمہاری عزت کا جنازہ نکلوائے گی، جس سے چھپ چھپ کے ملتے ہو، ڈر ڈر کے ملتے ہو۔ کیسے ملتے ہو؟ چھپ چھپ کر، ڈر ڈر کر، کوئی دیکھ نہ لے کوئی۔ اور جو ماں باپ عزت کے ساتھ ہاتھ رکھ کر لے کر آئے ہیں، سینہ چوڑا کر لے کر جاتے ہو، ساتھ میں لے کر چلتے ہو، وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ چھپ چھپ کر سارا روز گھاٹا تو ہوگا نا۔ جب انسان حرام کی طرف چلے گا، حرام کھائے گا، حرام بولے گا، پھر تو گھاٹا ہی ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ گھاٹا ہوگا، نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے جو مال دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اپنے جان پر لگاؤ، اپنے ایمان پر لگاؤ۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، اللہ نے تمہیں مجازی خدا بنایا، تمہارے کو ذمہ دار بنایا، تمہارے کو ہاں ذمہ دار بنایا۔ یہ بیوی کی ذمہ داری، یہ بچوں کی ذمہ داری۔ اگر بیوی نے کچھ کہہ دیا، پہلے مانگتی رہتی ہے ہر وقت، صبح اٹھتے ہی، اب یہ تجھ سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ تجھ سے ہی تو کہے گی، تو اس کا شوہر ہے، پڑوسی سے جا کے تھوڑی کہے گی۔ تجھے اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی، اس کی بات اچھی نہیں لگ رہی، تجھے اس کی اچھی لگ رہی ہے، جو کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنوا دے گی تجھ کو۔ یہ گھر کے اندر جو تجھ پہ اللہ نے حلال کی ہے وہ تجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے، یہ کس نے کری ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے، اللہ نے حلال کری ہے، وہ تجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ قسم خدا کی کل پتہ چلے گا تجھے اس کا مرتبہ، اس کی عظمت کل پتہ چلے گی۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین پردہ اٹھائے گا، جنت کی حور کو دکھائے گا، ایک حور ایسی نظر آئے گی جس کے چہرے سے نور ہی نور ٹپک رہا ہوگا، جس کے بدن پر 70 قسم کے لباس ہوں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں تک زیور سے لدی ہوئی ہوگی، اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ ساری دنیا کی خوبصورتی اس کے حسن جمال کے سامنے الٹا توا نظر آئے گی، الٹا توا نظر۔ ایسی حسین حور، یہ جو پنڈلی ہے نا، یہ پنڈلی، اس پہ یہ بال، اس پہ گوشت، گوشت کے نیچے ہڈی، اس کے اندر گودا ہے، گودا دکھ رہا ہے کبھی؟ کتنی بھی گورا، کتنا بھی گورا انسان ہو، کتنی بھی گوری چٹی عورت ہو، کیا اس ہڈی کے اندر کا گودا دکھتا ہے؟ وہ حور اتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی ہڈی کے اندر جو گودا ہوگا نا وہ آئینے کی طرح چمک رہا ہوگا، ایسی حسین و جمیل۔ لیکن یہ اتنی خوبصورت، ایسی حسین، ایسی جمیل، اگر تیری بیوی نے تیرا دنیا میں خیال رکھا ہوگا اور تو نے بیوی کا حق ادا کرا ہوگا، اس بیوی کو اللہ یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، وہ حسین حور جو ہوگی تیری بیوی کی نوکرانی ہوگی، تیری بیوی کی خادمہ ہوگی، خادمہ۔
ہاں لیکن تو بھی دھیان رکھے تب ملے گی، خادمہ تب بنے گی جب تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کری ہوگی۔ ہاں اگر تو نے یہ کہنا چل تیرے جیسے 1000 ملتے ہیں، ہاں ذرا اپنی زبان بھی سنبھال لی ہو تو، اگر تو نے اپنے شوہر سے یہ کہہ دیا چل تیرے جیسے کتنے لائن میں لگے رہتے ہیں، چل گئی تیری گئی ساری نمازیں گئی، روزے گئے، ہاں تجھے بھی خیال رکھنا ہے، وہ کتنا بھی کرتا رہے صبر کریو، کیونکہ تو فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، فاطمہ زہرا کی خادمہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا نے ساری اپنی خادماؤں کو، کنیزوں کو یہی تعلیم دی ہے، کتنی مصیبت آ جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ گھر میں فاتحہ بھی پڑھ لو تب بھی اپنے شوہر کو رسوا نہیں کرنا۔ کبھی حضرت فاطمہ نے علی کی شکایت نہیں کری جناب محمد رسول اللہ سے، یہ نہیں کہا ہے ابا جان کیسے سے بھی آ دیا، اس کے گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے، ایسے سے کر دی شادی میں، نہیں، جب کری علی کی تعریف ہی کری، جب کری علی کی تعریف کری، اس لیے کہ وہ ایسے پیارے شوہر ہیں کہ جب اونٹ لے کر چلے، کیا اونٹنی، ہاں دینے والا دے کر چلا گیا، لینے والا آ گیا، بیچو گے، ہاں جی بیچ دیں گے، کتنے 300 درہم دے دیے، کتنے دے دیے 300 درہم، 300 درہم لینے کے بعد بازار گئے، راشن خریدا، گھر کے لیے سامان خریدا، حسن اور حسین کے لیے کھانے کا سامان لیا، فاطمہ زہرا کے لیے سامان لیا، گھر کی طرف چلے، گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھلا، دیکھا تو سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ جیسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو دیکھا اور علی نے جناب محمد رسول اللہ کو دیکھا، علی دیکھتے ہی اور جناب محمد رسول اللہ دیکھتے ہی علی کو مسکرا دیے، تبسم فرمایا۔ علی نے دیکھا جناب محمد رسول اللہ میرے گھر ہیں، جناب محمد رسول اللہ نے دیکھا علی آ رہے ہیں، علی دروازے میں داخل ہوئے، جناب محمد رسول اللہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے دروازے میں داخل ہوئے تاجدار کائنات نے کہا اے علی، وہ اونٹنی والا قصہ تم بیان کرو گے یا میں بتاؤں؟ سبحان اللہ، اے علی وہ اونٹنی والا قصہ، ہاں سوچ لو کتنی نگاہ ہے جناب محمد رسول اللہ کی ہم پر، کتنی نظر رکھتے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں چل رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں، سب جناب محمد رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو علی سے کہہ رہے ہیں اے علی وہ اونٹنی والا قصہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو علی بھی کتنے باادب ہیں، آج کا کوئی ہوتا نا وہ کیا کہتا ارے حضرت آپ کو کیا معلوم، آپ تھوڑی تھے وہاں پہ، میں بتاتا ہوں کیا بات ہے۔ لیکن علی جو تھے باادب تھے، علی جو تھے باادب تھے، اور وہ یہ جانتے تھے میں جو بولوں گا نا وہ محدود ہوگا، میں جو بولوں گا وہ، اور نبی جو بولیں گے وہ لامحدود ہوگا، میں جو بولوں گا وہ قطرہ ہوگا، اور نبی جو بولیں گے وہ سمندر ہوگا۔ کرم جب بھی شہ تسنیم کو سر کر دیا تم نے، کرم جب بھی شہ تسنیم کو سر کر دیا تم نے، خدا شاہد کہ قطرے کو سمندر کر دیا تم نے، خدا شاہد کے قطرے کو سمندر کر دیا تم نے، کرم جب بھی شہ
تسنیم و کوثر کر دیا تم نے، خدا شاہد کے قطرے کو سمندر کر دیا تم نے، اور جسے اپنی محبت، جسے اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دیا تم نے، جسے اپنی محبت کا ایک ذرہ دے دیا تم نے، وہ ایک پتھر تھا بے قیمت و گوہر کر دیا تم نے، ہائے ہائے ہائے، وہ ایک پتھر تھا بے قیمت تو، ہاں تو علی جانتے تھے میں جو بولوں گا وہ قطرہ ہوگا، نبی جو بولیں گے وہ سمندر ہوگا۔ تو حضرت علی نے مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں، مولا کائنات کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فرما دیں وہ اونٹنی والا قصہ ہے کیا؟ کہا اے علی جو سنو، تم نے دھاگا بیچا، دھاگا فروخت کیا، 6 درہم لے کر چلے، راستے میں سائل مل گیا، عورت مل گئی سوال کرنے والی سائلہ، تم نے وہ 6 درہم اس کو دے دیے، وہ تمہاری مدد کرنا اللہ کو پسند آیا، اللہ رب العالمین نے تمہارے پاس اونٹنی لے کر ایک اونٹنی والے کو بھیجا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی سے جا علی کے پاس اونٹنی لے جا۔ وہ اونٹنی لانے والے جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ اونٹنی دے کر چلے گئے، تھوڑی دور چل کر لینے والا آ گیا، جانتے ہو وہ کون تھے؟ اللہ رب العالمین نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جا کر اونٹنی خرید لو۔ ہاں وہ اونٹنی، اور کہاوت بھی مشہور ہے نا، خریدار خدا بازار، ہاں نیت تو ذرا صحیح کرو نا، تو پھر کہاں سے خریدار آئے گا، کہاں سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیسے آ رہا ہے کیسے جا رہا ہے۔ اے علی لانے والے جبرائیل، خریدنے والے میکائیل، تمہارے 6 درہم اللہ کو کتنے پسند آئے؟ جانتے ہو اونٹنی کون سی اونٹنی تھی؟ حضرت فاطمہ نے دھاگا دیا تھا، تم نے فاطمہ کے ہاتھ کا کاتا ہوا دھاگا بیچا تھا، وہ 6 درہم کا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے کہا جنت کی اونٹنی لے کر جاؤ، وہ اونٹنی کل قیامت کے دن جو فاطمہ کی سواری اونٹنی ہوگی وہی اونٹنی لائی گئی تھی۔ اب تو میں نے تمہیں مال کا بھی راستہ بتا دیا ہے، عمر میں بھی برکت اور مال میں بھی برکت، لیکن اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا ہے۔ عمر میں بھی برکت ہوگی اور مال میں بھی برکت ہو جائے گی۔ ہاں آج ہمارے پاس سب سے بڑی جو کمی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ یہ محفلیں جو رکھی گئی ہیں یہ سمجھ لو شکرانے میں ہی رکھی گئی ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس مہاماری کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اس لاک ڈاؤن کے اندر ہے جہاں تباہیاں مچی ہوئی ہیں، انسان اسپتال جانے کے بعد واپس نہیں آ رہا، پتہ نہیں کون سے قبرستان میں جا رہا ہے، پتہ نہیں۔ اللہ نے ایسی تباہی کے اندر، ایسی مصیبت کے اندر ہم کو بچا کے رکھا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ان تمام آفتوں سے ہم کو بچا رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو
وہ موت قریب تھی، موت 6 دن سے دھیان کر لو، موت قریب تھی، جب رب کا شکر کیا، اللہ کے بندوں کی مدد کری، تو 6 دن کتنے دن میں تبدیل ہو گئے؟ 60 سال میں تبدیل ہو گئے۔ اللہ سانسوں کی رفتار بڑھا دیتا ہے، سانسوں کی، جب انسان اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ اس کی سانسوں میں برکت دے دیتا ہے۔ سانسوں میں کیا کرتا ہے؟ برکت دے دیتا ہے، برکت۔ اور جب ناراضگی کے کام کرتا ہے، اللہ سانسوں میں سے برکت چھین لیتا ہے، پھر بیماریاں آ کر گھیر لیتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو نیک عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی تقریر آپ کے سامنے انشاءاللہ انہی باتوں کی روشنی میں آج اللہ اور اس کے رسول کی شکر گزاری اور ناشکری پر کی ہے، کل علم کے اوپر شکری اور عمل کے اوپر شکر گزاری اور ناشکر گزاری پر انشاءاللہ رکھیں گے۔ علم کے اوپر اور عمل کے اوپر شکر گزار ہونا اور ناشکراپن ہونا، علم اور سمجھ رہے ہیں؟ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ مجھے کہنے کے ساتھ آپ کو سننے کے ساتھ قبول فرمائے۔ کل کا بیان انشاءاللہ جناب محمد بدر الدین صاحب کے مکان پر ہوگا، جو کہ بی ولاگ گلی نمبر 2 میں، جن کا دولت خانہ ہے۔ کل انشاءاللہ مغرب کے بعد وہاں آپ کے سامنے یہ دیکھو یہ کھڑے ہو رہے ہیں نا، کل ان کے گھر میں رہے گی انشاءاللہ، وہاں تشریف لائیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔